تھوڑا سا آپ لوگ بیدار ہو جائیں تو میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کے حوالے کروں کہ جس کا یہ وقت نہیں ہے بلکہ اس کو بہت پہلے پڑھوا دینا چاہیے تھا. ایک وقت میں بہترین خطیب، ایک وقت میں بہترین محقق، ایک وقت میں بہترین مفکر اور ایک وقت میں بہترین شاعر. شہزادی کی بارگاہ ہے، مولا عباس کی بارگاہ ہے. ذرا اگر آپ بیدار ہونا چاہیں تو بیدار ہو سکتے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ آواز ملا دیں تو میں علی رضا صاحب چندن پٹوی ایک ایسا خطیب، ایک ایسا شاعر جسے واقعی ہندوستان سننے کے لیے ترسے گا کچھ دنوں بعد، ایک ابھرتا ہوا نام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. لیکن ایک شرط ہے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اگر سو گئے تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں سوئیں تو ذرا ہاتھ اٹھا دیں میرے کہنے پر. نہیں سوئیں 5:20 ہو رہے ہیں، مجھے لگنا چاہیے کہ 10:20 ہو رہے ہیں. میں اپنا ہی قطع صرف کر دیتا ہوں. سنیے گا کہ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے. پھر فخری بھائی کا جملہ کہہ دوں، مس کال نہ ماریے، کال کر کے تو دیکھیے، اگر شاعر ریسیو نہ کرے تو شکایت کیجیے آپ. بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا. اگر جاگنے پہ آ جائیں نا آپ تو ہرملہ زادوں کے کلیجے پھاڑ دیں، لیکن آپ جاگنے پہ کیوں نہیں آتے؟ خدا کی قسم اتنا مجمعی بول دے میرے لیے کافی ہے، رضا علی صاحب کے لیے اتنا ہی کافی، علی رضا صاحب کے لیے اور خورشید بھائی بیٹھے ہیں، دیگر شعراء کرام ہیں، کہ بولا دل رباب یہ فوج یزید سے، کہہ دو یزید نحس سے اب آئے کربلا. لشکر میں اب تو اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. سارے جاگ رہے ہو، سارے جاگ رہے ہو، پھر کیوں نہیں بولتے ہیں آپ؟ نعرہ حیدری. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں محترم علی رضا چندن پٹوی صاحب سے، مولانا علی رضا چندن پٹوی صاحب، آپ دیکھیں پہلی مرتبہ اس جشن میں شرکت کر رہے ہیں. مجھے بہت پہلے پڑھوا دینا چاہیے تھا لیکن ناظم کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان مجبوریوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں علی رضا چندن پٹوی صاحب کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جتنا اچھا سننا چاہتے ہیں اتنی اچھی صلوات پڑھ دیا آپ حضرات. یہاں پر مجھ سے بہت اچھے، بہت بہترین شاعر، ادبا، خطیب اور فضلہ حضرات یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں. میری حیثیت ان کے سامنے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آفتاب کے سامنے ایک مختصر سا چراغ روشن ہو. مگر یاد رکھیے گا لکھنؤ والو، میں وہ چراغ ہوں کہ عشق عباس میں روشن ہوں، جل نہیں رہا ہوں. میں نے جملہ آپ کے حوالے کیا میرے سرکار، آپ کے حوالے کیا ہے. آپ کو یہیں سے میرے ساتھ ہو جانا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا لیکن مجھے کرنی تقریر ہے، کچھ دیر آپ سے آپ کے حوالے گفتگو کرنی ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم سب مل کر کائنات کے سب سے عظیم عبادت میں مصروف ہیں جسے ذکر اہل بیت کہا جاتا ہے. میرا سوال ہے لکھنؤ والوں سے، علماء سے، پڑھے لکھے حضرات سے، مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون ایسی جگہ ہے کہ آپ نے کبھی سوچا، فکر کیا، دیکھا کہ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال ہو گئے آج تک ذکر اہل بیت باقی ہے؟ آخر کون سی ایسی طاقت پائی جاتی ہے، کون سی ایسی پاور پائی جاتی ہے ذکر اہل بیت میں کہ 1400 سال ہو گئے لیکن آج تک قائم و دائم ہے؟ یوں تو اس کائنات میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے مقامات پہ مارے گئے، بھائی کیا سن رہے ہیں، لیکن ان کا تذکرہ باقی نہیں ہے. آخر ذکر اہل بیت میں کون سی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ تو عزیزان محترم میرا پہلا جملہ آپ کے حوالے ہے، چاہے جیسے سنیں. بھائی دونوں ذکروں کو اگر میدان عمل میں رکھ کے دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور کس ذکر میں باقی رہنے کی صلاحیت نہیں پائی جاتی. میرے بھائی جملہ آپ کے حوالے، وہ غیروں کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں سے زندہ رہتا ہے. قسم خدا کی یہ اہل بیت کا ذکر ہے جو ذکر کرنے والوں سے زندہ نہیں رہتا بلکہ ذکر کرنے والوں کو زندہ رکھتا. نہیں غور فرمایا آپ نے میرے سرکار.
وہ ذکر اہل بیت ہے جو نہ کسی کا محتاج تھا نہ کسی کا محتاج، بہت جلدی مجھے عرض کرنا ہے، نہ کسی کا محتاج رہے گا، اس لیے کہ سرکار وفا کے لیے آج دنیا کہتی ہے کہ عباس عالم نہیں تھے، عباس عالم نہیں تھے، لیکن بس میں ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ آج میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں آپ کے حوالے سرکار وفا کا حسن بھی پیش کرتا، سرکار وفا کا علم بھی بتاتا، سرکار وفا کی شجاعت بھی بتاتا، لیکن مختصراً آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سرکار وفا کے لیے، علم کے لیے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ عباس عالم نہیں ہے، پوچھا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جیسے مولا کائنات کے پاس پوری نہج بلاغہ موجود ہے، مولا سجاد کی صحیفہ کاملہ موجود ہے، دیگر ائمہ معصومین کی اخبارات حدیثیں موجود ہیں، لیکن عباس کے لیے کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی، لہٰذا عباس عالم نہیں ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ عباس کو عالم نہیں مانتے؟ جس کے لشکر کے ایک سپاہی کو فقیہ کہہ کے بلایا جائے۔ کیا سن رہا ہے میرا مجمع؟ جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں، لیکن اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں۔ دنیا عباس کو عالم ماننے کو تیار نہیں۔ ایک موقع ایسا ہے جہاں پر عباس کو علم ظاہر کرنے کا موقع ملا۔ قسم خدا کی یہ سن لے باتیں، اگر پسند آ جائے تو میں پڑھوں گا، ورنہ یہیں سے بیٹھ جاؤں گا۔ جب 28 رجب کو امام حسین اپنے اصحاب کو لے کر وہاں سے مدینے سے چل کر مکے پہنچے، عزیز و روایتیں بتاتی ہیں کہ یزید نے گروہوں کو بھیجا۔ وہ بہت ساری باتیں آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں، سننے والے حضرات بیٹھے ہیں، بس مجھے اپنے نتیجے تک آنا ہے۔ اس وقت جب دشمنوں کی سازش تھی کہ حسین کو اور اصحاب حسین کو حج نہیں کرنے دیں گے، یہ منظر بیٹھا ہوا میرا غازی کنارے سے دیکھ رہا تھا، ہاتھوں کو جوڑے حسین کے پاس آئے، کہا آقا اگر اجازت ہو تو میں ان مسلمانوں کو آپ کی معرفت دلاؤں، ان مسلمانوں کو آپ کی معرفت دلاؤں۔ عباس کو اجازت ملی۔ آج پہلی مرتبہ مولود کعبہ کا بیٹا خطیب کعبہ بنا۔ یا علی یا علی۔ اب تو میرے ساتھ بولیں، عباس کعبے کی چھت پر آئے۔ کعبے کی چھت پہ آنے کے بعد تمام مسلمانوں کو للکار کے کہتے، پورا خطبہ موجود ہے، مجھے پورا خطبہ سنانا نہیں، کبھی حیات رہی تو سناؤں گا۔ ایک جملہ آپ کے حوالے ہے، سمجھ آ جائے تو ضرور بولیے گا۔ کی چھت پر سے مسلمانوں کو للکار کر سرکار وفا نے کہا، الحمدللہ الذی شرف ھذا القدوم ابی من کا نام سے بلا بیتن واسفہ قبلتن۔ جملہ سنے سرکار وفا کیا کہتے ہیں، اے مسلمانوں تم حسین کو چھوڑ کے حج کرنا چاہتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ گھر پہلے معمولی گھر تھا، اسے حسین کے والد کے قدموں نے کعبہ بنایا۔ میں ایک جملہ کہوں، آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو بس دو جملے کے لیے میرے ساتھ ہو جائیے، بس ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں لکھنؤ والوں میرے ساتھ ہو جائیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو عروج بخشا ہے، بہت سے لوگ یہاں پڑھ کر آسمان پر چلے گئے، لیکن میں علی رضا جعفری سدرہ جیسی بلندی پر جا کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ عباس جب کعبے کی چھت پر آئے، آپ کو معلوم ہے کعبے کی چھت پر آنے کا شرف دو ہی لوگوں کو ملا ہے، ایک حسین کے زمانے میں عباس کو، ایک رسول کے زمانے میں بلال کو۔ بھئی کیا سن رہے ہیں آپ؟ ابھی اذان ہوئی تھی، نمازی یہاں بیٹھے ہیں، پوری توجہ۔ جیسے ہی رات بھر فتح مکہ کے بعد رسول طواف خانہ کعبہ کرتے رہے، طواف خانہ کعبہ کرتے رہے، صحابیوں نے متوجہ کیا، یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز کا وقت آ گیا۔ جیسے نماز کا نام سنا، رسول نے آواز دی، میرے پیارے مؤذن کہاں ہو، میرے پیارے مؤذن کہاں ہو؟ بلال ہاتھوں کو جوڑ کے آگے، فرمائیے یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ اس وقت رسول نے کہا بلال اذان دو، بلال اذان دو۔ بلال ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ارے میں کیا کروں، ایک مشکل ہے، ایک مشکل ہے۔ پوری توجہ، اسٹیج والوں بالخصوص آپ سے توجہ چاہیے، بزرگوں سے دعائیں چاہیے، جوانوں سے پوری داد چاہیے۔ اور بلال نے کہا یا رسول اللہ ایک مشکل ہے۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا نا تو
تو وہاں گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا۔ آپ بیدار ہیں کہ نہیں؟ یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس بلندی پر جا کر اذان دو۔ رسول نے کہا بلال تیری یہی مشکل ہے، جا کعبے کی چھت پہ آ جا، کعبے کی چھت پہ آ جا۔ بلال کعبے کی چھت پہ آئے، ٹھہرے ہیں۔ رسول نے کہا بلال اذان کیوں نہیں دیتا؟ ہاتھوں کو جوڑ دیا۔ اب مجھے نہیں معلوم کوئی خاموش بیٹھے گا نہیں بیٹھے گا، لیکن اگر جملہ آپ کے معیار پہ اتر جائے اس معیار پہ بولیے گا جس معیار پہ یہ نوکر عباس کا نوکر بول رہا ہے۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ ایک اور مشکل ہے۔ کہا کیا مشکل ہے؟ جب میں مدینے میں اذان دیتا تھا گلدستہ اذان کی بلندی پر جا کر اذان دیتا تھا، لیکن یا رسول اللہ میرا قبلہ کعبہ ہوتا تھا۔ بھائی جو توجہ ہے کہ نہیں؟ میرا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ آج میں کعبے کی چھت پر ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا قبلہ کسے بناؤں، کعبہ کسے بناؤں۔ رسول نے کہا بلال تیری یہی مشکل ہے، ان حاجیوں میں دیکھ علی کدھر ہے؟ علی علی۔ اب تو بولے میرے ساتھ، سارے ان کی بولے نا 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 ایسے نہیں ایسے نہیں۔ جب علی کا نعرہ لگا کرے نا میرے دوستو سارے مل کے بولا کیجئے، اس لیے کہ علی کا نام اتحاد کا پیغام دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا میں 4 مصرے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو نعرے نہیں لگاتے ہیں وہ لگائیں گے، اور قرض سمجھ کے نہیں بلکہ فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں بلکہ ایمان سمجھ کے۔ ہاں اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ایک ایک مصرے پہ توجہ، ہاں اہل ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے۔ یا علی جو بول رہے ہیں نا، مجھے نہیں پتا آپ کے جسم کے تمام اعضاء کی مٹی کہاں سے آئی، مگر اتنا پتا ہے آپ کی زبان کی مٹی نجف سے جاتی ہے۔ علی مولا کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ ہائے ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے۔ ارے یہ نعرہ حیدر نہیں، ہونٹوں پہ تمہارے یہ ماں کی طہارت کا اثر۔ بس آخری بات، سارے مل کے بولیں انشاءاللہ لطف آئے گا، سارے مل کے بولنا اس لیے کہ علی کا نعرہ ہے حیدری۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں حیدری۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے لیے میں ضرور بولوں گا۔ آپ نعرہ رسالت لگائیں گے، میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نہیں بولوں گا۔ آپ نعرہ توحید لگائیں گے، میں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنے کے لیے نہیں بولوں گا۔ لیکن جب بھی نعرہ حیدری لگائیں تو میری ریکویسٹ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بولیں۔ دلیل یہ ہے کہ رسول کی 63 سالہ زندگی کو دیکھ جائیے، رسول نے نماز کا اعلان کیا، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ روزے کا اعلان کیا، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ خمس کا اعلان کیا، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ حج کے احکام بتائے، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ حد ہو گئی، اللہ کی توحید کا اعلان کیا، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ اپنی رسالت کا اعلان کیا، دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ لیکن جب غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کی بات آئی، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کیا کروں ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے جو 1400 سال سے علی کو مٹانا چاہتے ہیں۔ 1400 سالوں سے دشمنوں کی یہ کوششیں ہو رہی ہیں علی کا نام مٹا دیا جائے، علی کے چاہنے والے مٹ جائے۔ مولا کے چاہنے والے یہاں سے وہاں تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزاداروں کی نظر آخری جملہ اپنی تقریر کا کر رہا ہوں۔ آج ساری دنیا یہ کوششیں کر رہی ہے، دولت کی طاقت علی کے خلاف، حکومت کی طاقت علی کے خلاف، تخت و تاج کی طاقت علی کے خلاف، بیت المال کی طاقت علی کے خلاف، دشمنوں کی
طاقت علی کے خلاف، سپاہیوں کی طاقت علی کے خلاف، بیت المال کی طاقت علی کے خلاف، تاریخ سارے پیسوں کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہوں کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہ نے بنی عباس کی طاقت علی کے خلاف، بادشاہ نے بنی امیہ کی طاقت علی کے خلاف، معاویہ کی طاقت علی کے خلاف، یزید کی طاقت علی کے خلاف، ولید کی طاقت علی کے خلاف، معتز باللہ کی طاقت علی کے خلاف، مامون کی طاقت علی کے خلاف، ہارون کی طاقت علی کے خلاف. کیا کیا جائے آج کے ابو بکر بغدادی کی طاقت؟ مگر یاد رکھے وہ جو علی کے چاہنے والوں کو مٹانا چاہتے ہیں. اے عقل کے اندھو، تم علی کے چاہنے والوں کو مٹانا چاہتے ہو، تم علی کا نام مٹانا چاہتے ہو، پہلے کعبے میں آنے کا علی کا نشان مٹا کے دکھا. علی کے آنے کا نشان تو مٹا نہیں سکے، علی کا نام کیا مٹاؤ گے؟ وصلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. نوازش